ایک اور بڑی عجیب و غریب وجہ ہے جس پہ لوگوں کا دھیان نہیں جاتا کہ آپ کسی گھر کی سٹوری اٹھا کے دیکھیں, ہر گھر کی ایک کہانی ہے, ہر گھر کا ایک ایجنڈا ہے, ہر گھر کا زندگی گزارنے کا ایک مقصد ہے. گھر کیوں بنا ہے جی؟ ایک فیکٹری لگی ہے, کس لیے لگی ہے؟ ایک سکول کھلا ہوا ہے, کس لیے کھلا ہوا ہے؟ ایک بازار لگا ہے, کس لیے بنا ہے؟ دیر از اے پرپس. اب وہ پرپس گھروں کا یہ ہے کہ اسٹرانگ ہونا ہے, ترقی کرنی ہے. گھر کا پرپس یہی ہوتا ہے کہ پہلے اب کچا مکان ہے, پکا مکان بنائیں گے, بچے چھوٹے ہیں, بچے بڑے کریں. گھروں کا مقصد یہ, جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا اس کے علاوہ کیا ہے کہ مال پر فخر کرنا, اولاد کی کثرت پہ فخر کرنا, کھیل تماشا بھی ہے لیکن فخر کرنا اور اترانا. تو اگر آپ صرف دنیا کے لیے جی رہے ہیں تو آپ ہمیشہ اپنے آپ کو کمپٹیشن کے سٹریس میں پائیں گے, ڈپریشن میں پائیں گے, تناؤ میں پائیں گے. اب ہو کیا رہا ہے کہ ایک فیملی ہے, اس میں ایک بچہ اٹھ کے کہتا ہے کہ I want to be creative, I want to become something else, something different, a slightly different. اس کا حق ہے. لیکن پرابلم یہ پڑ رہی ہے کہ اگر وہ آرٹس کی طرف چلا جائے گا, اگر وہ اللہ کی طرف چلا جائے گا, اگر وہ صوفیزم کی طرف چلا جائے گا, اگر وہ رائٹنگ کی طرف چلا جائے گا, اگر وہ کسی ایسے پیج فار فٹ بال کھیلنا شروع کر دے گا, گولف کھیلنے کی کوشش کرے گا, بیڈمنٹن کھیلنا شروع کر دے گا, اگر وہ ان چیزوں کی طرف چلا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس گھر کی جو اتھارٹیز ہیں, جو کہ آبویسلی پیرنٹس ہیں, ان کو پہلی فکر یہ پڑے گی کہ ہوں پیسہ کتوں آئے گا. ریئیکٹ کریں گے اسی ٹائم. اس لیے ریئیکٹ کریں گے کیونکہ ان کو انسیکیورٹی فیل ہوئی ہے. گھر کے یونٹ کو آپ نے چلانا ہے, گھر تو گیا, گھر کو فیڈ کرنا ہے, تو ان کو فوراً لگے گا کہ ہمارے بعد یا ہمارے کمزور ہونے کے بعد یہ گھر نیچے چلا گیا. تو جیسے ایک آدمی کی انا ہوتی ہے, اسی طرح سے ایک گھر کی انا بھی ہوتی ہے, اسی طرح سے ایک قبیلے کی انا ہوتی ہے, ایک ملک کی انا ہوتی ہے. اسی طرح سے یہ انا ڈسٹریبیوٹ ہوتی آخرکار ایک آدمی پہ منتج ہوتی ہے, اور وہاں سے چلتی قوموں کی انانیت پہ آتی ہے. تکبر, گھمنڈ, یہ ہر ایک کے اندر ہے. جن کے پاس نہیں ہے پیسہ, جن کے پاس پار نہیں ہے, جن کے پاس فیم نہیں ہے, وہ اس کو لینے کی سٹرگل میں لگے ہوئے ہیں. جن کے پاس ہے وہ آگے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ یہاں سے آگے کیسے جانا. تو یہ اتنا خوفناک ویشیس سائیکل ہے جس میں سے نکلنا ممکن ہی نہیں ہے. آپ کو ہمیشہ ریزسٹنس آتی رہے گی. اب شادی ہونے کے بعد میاں بیوی کا آپس میں ایجنڈا کیا ہے؟ وہی ایجنڈا ہے جو ایک گھر کا ایجنڈا ہے. گھر کو آگے لے کے جانا. ہسٹری ریپیٹس اٹسیلف. وہ میاں بیوی بھی آپس میں بیٹھ کر یہی باتیں کریں گے کہ کاروبار کو کیسے بڑھانا ہے, گاڑی کیسے لینی ہے, گھر کیسے لینا ہے. یعنی کہ آخری جو درجہ ہے انسانیت کا وہ پیسہ ہے. تو جب آپ کی پوری سٹرگل, آپ کی ساری انرجی ہی حیات دنیا پر لگی ہوئی ہے, تو آپ ریلیشن شپ سے دھوکہ بھی کھائیں گے, آپ ریزسٹنس کی مار بھی کھائیں گے. ہٹ آئے گا, یہ تو آنا ہی آنا ہے نا. آج نہیں آئے گا سر تو کل آ جائے گا. دنیا میں آ ہی جانا ہے آپ کے پاس. بیوی سے نہیں آئے گا تو بیٹے سے آ جائے گا, بیٹے سے نہیں آئے گا تو بیٹیوں سے, نہیں تو بھائیوں سے, کہیں نہ کہیں سے تو آ جانا ہے. بچے گا وہ جو اللہ کی پناہ میں ہے. یہ ایک اتنا الٹیمیٹ ٹروتھ ہے. اس کی ایک بڑی اسپیسیفک ریزن ہے. جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے دنیا اور آخرت دونوں کو لے کے ساتھ چلنا ہے, لا محالہ طور پر اس کی زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے, لوگ ٹائم نہیں دیتے ایک دوسرے کو اصلاح کرنے کا, پریشر بہت زیادہ آتا ہے. لیکن اگر وہ پہنچ جائے 10 سال 20 سال 25 سال, تو وہ ایک ایسے نتیجے پہ پہنچے گا کہ میں نے دنیا کو بھلائی کے ساتھ لے کر آخرت کی بھلائی تک جا. اگر ایک شخص اللہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ اس بات کو سیکھنا شروع کرتا ہے کہ جو میری بلانگنگز ہیں, جو میرے ریلیشن شپس ہیں, ان کے اندر دراڑیں پڑی ہوئی ہیں, ان کے آپس کے معاملات خراب ہیں, خود میرے بھی ان کے ساتھ خراب ہیں, ان کے میرے ساتھ خراب ہیں, لیکن مجھے اس سارے معاملے کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے, اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی حاصل کرنے کے لیے ٹھیک کرنا ہے. یہ ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو ہے. اس میں کمپٹیشن انوالو نہیں ہے, اس میں سیکریفائس انوالو ہے. یہ بالکل ڈیفرنٹ ہو گیا معاملہ. انسان ٹھیک کر سکتا ہے ان معاملات کو. دیکھیں, اللہ کی مدد شامل حال ہو تو ٹھیک ہو جاتا ہے. میں نے آپ کو کہا صرف اللہ کر سکتا ہے. دنیا میں تو میں نے آپ کو بتا دیا کوئی چانس نہیں ہے, لیکن قربانیاں تو ان کو بھی دینی پڑیں گی نا. مسئلہ یہ ہے کہ ایک لمٹ تک آپ پہنچ سکتے ہیں جہاں پر آپ لوگوں کے لیے بے ضرر ہو جائیں. ایک برا آدمی تو کم ہو دنیا سے, زندگی ایک لگ جاتی ہے. اس میں اچانک تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا, ہر چیز کا ایک گریجول پروسیس ہے. لیکن اگر آپ اس صورتحال تک پہنچ جائیں کہ آپ کی ذات سے لوگوں کو خیر پہنچ رہا ہو, اگر آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنی بیوی کو یہ کہتا ہے
کہ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے, ہمیں آخرت کا خوف ہونا چاہیے, میں رشوت نہیں لے سکتا. یہ ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے. یہ تب پیدا ہوگا جب اللہ کا خوف پیدا ہوگا. ادروائز کیا کہے گا بیوی کو میں رشوت کیوں نہیں لے رہا؟ مورل ویلیوز تو ہیں, وہ تو پاگلوں میں ہوتی ہیں. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ جو لوگ خالی مورل ویلیوز کا, ایک ایتھیسٹ ہے وہ کہتا ہے جی میری مورل ویلیو ہے میں نے کرائم نہیں کرنا, ابھی نہ کر, تھوڑا سا فرق سوسائٹی کو ڈالے گا اور کیا ڈالے گا, دوسرے کو کیا بتائے گا کہ میں کیوں نہیں کر رہا, کہ نہیں جی یہ ایسے نہ ہو, انسان ایک دوسرے کو نہ کریں, ہم معاشرے میں بہتری کریں. فار دی سیک آف واٹ؟ انسانوں کے ذہن میں یہ ایک سوال گڑا ہوا ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ ہم کمپٹیشن میں ایک لمٹ سے اوپر نہیں جا سکتے, میں نے حلال کمانا ہے, میں تمہاری اپنے بچوں کی کفالت جو ہے وہ حلال کی کمائی سے کروں گا. تو اس کی بیوی جبر سے تو شاید مان جائے اور اس کے رزلٹ خراب نکلیں آخری عمر میں جا کے, اس کے ساتھ ریئیکشن آئے, لیکن وہ اس وقت تو اس کے ذہن میں آئے گا نا, کیوں بھائی, کس لیے میں نے یہ دکھ اور تکلیف, کیونکہ اللہ کی زمین پہ کوئی غریب نہیں رہنا چاہتا. اللہ کی زمین پہ سب کا یہ حق لگتا ہے کہ اگر لینڈ کروزر میں دوسرے پھر رہے ہیں تو میں بھی پھروں. آسائشیں تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کو ملے, کون تکلیف میں رہنا چاہتا ہے, کون بھوکا رہنا چاہتا ہے اللہ کی زمین پہ. اگر انسان کے پاس ایمان ہے تو وہ اپنے اہل و عیال کو, اپنے عزیز و اقارب کو, اپنے دوست احباب کو اچھی نصیحت کر سکتا ہے, ان کو بتا سکتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, خیانت نہیں کرنی چاہیے, صبر کرنا چاہیے. وہ یہ تب کرے گا جب وہ اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. ناٹ 100%, ویری گریجول, ویری سلولی, with the passage of time, it will take too much time, I will say. لیکن ایک وقت آئے گا جب لوگ اس کے کردار کو اس کی باتوں کے ساتھ جب میئر کریں گے تو اس کی بات ان کو اپنے دل میں اترتی ہوئی فیل ہوگی. اس کے لیے آپ کو بلیڈ کرنا پڑتا ہے, آپ کو اپنی انا کے اوپر پاؤں رکھنا پڑتا ہے. تو اگر کوئی آدمی ایسے رستے پہ چلنا شروع کرتا ہے تب جا کر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس پر ایک وقت ایسا آ سکتا ہے, گارنٹی کوئی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے امتحان لے لیے ہیں, ٹھیک ہے, یہ کوئی رول تو نہیں میں بلڈ کر رہا یہاں پہ, ایسے ہی ہے. لیکن ایک بات ضرور ہوتی ہے کہ آپ کے اور دوسروں کے درمیان میں ایک واضح فرق پیدا ہو جاتا ہے کہ آدمی کہتا ہے, ایک آدمی کی بیوی اسے کہتی ہے جی مجھے پیسے چاہیے, میں نے شاپنگ کرنی ہے, میں نے یہ چیزیں خریدنی ہے, مجھے گاڑی چاہیے, مجھے مکان چاہیے. اگر اسے کہتا ہے کہ اللہ کی بندی میرے وسائل اتنے ہیں, میں کوشش تو کر رہا ہوں, لیکن حرام چونکہ کثرت میں ہے, حلال قلت میں ہوگا, تو ہو سکتا ہے کہ میں اس کو نہ کر پاؤں یا دیر سے کر پاؤں. تو اگر اس کی بیوی اس کی اس بات کو نہیں سمجھتی تو وہ تو اللہ کے حضور کامیاب ہو گیا نا, ایسے ہی ہے, وہ تو ہوگا نا, تو یہ تو کامیابی ہے, یہاں تک تو پہنچ جائے گا. اور اگر اس کے گھر والوں میں سے اس کے عزیز و اقارب میں کچھ لوگ اس کی بات کو سمجھ گئے تو معاشرے میں کچھ نہ کچھ حد تک بہتری آ جائے گی. اسی طریقے سے اگر مسلمان اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ آگے رکھیں اپنی زندگیوں میں, اپنے گھروں میں, اپنے کاروباروں میں, ہر جگہ صدقے دل کے ساتھ, تو ایک وقت ضرور آتا ہے جب سوسائٹی میں ایک بہتری دیکھنے کو ملنا شروع ہو جاتی ہے. ایسے ادروائز سوسائٹی کا مقصد وائلنس کرنا ہے, سپریس کرنا ہے, ظلم و ستم کرنا ہے, ایک دوسرے کو دبا کے رکھنا ہے. آپ نے اپنے حصے کا کیک لینے کے لیے دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کرنا ہے. That's all about how we live. سوسائٹی راستہ ہی نہیں دیتی ہے سر, اس کو دیتی ہے جو کمپٹیشن کرتا ہے. آپ کمپٹیشن نہیں کریں, کرنا تو ویسے بھی چاہیے. کوئی بہت ہی اللہ کا بڑا بھی ولی ہے, روٹی تو اس نے بھی کھانی ہے, کوئی رزق روٹی کا بندوبست اللہ اس کا کرے گا نا. کوئی تو باہر نکلے گا, صحابہ انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں, محنت کی ہے, سارے لوگ ہی کرتے ہیں دنیا میں, یہ تو کرنا پڑے گا. میں بات یہ کر رہا ہوں کہ جب سارے کا سارا فوکس ایک گھر کا, ایک فرد کا, ایک قوم کا, ایک شہر کا صرف اس بات پہ ہو جائے کہ پراپرٹیز کیسے بنانی ہیں, گاڑیاں کیسے خریدنی ہیں, پیسے بہت سارے کیسے خرچ کرنے ہیں, جب یہ آپ کا فوکس ہو جائے گا تو گھروں میں ریزسٹنس کی تو بھرمار ہو جانی ہے. یہ سارے فیکٹرز کو اگر آدمی اپنے ذہن میں رکھے اور یہ بات جان کے رکھے اچھی طرح کہ اگر وہ اللہ کے ساتھ چلے گا تو اللہ اس کو بچائے گا. ریزسٹنس بڑھتی بھی ہے, نفرت میں بھی تبدیل ہوتی ہے, ایک دوسرے سے دوری میں بھی تبدیل ہو جاتی ہے, رشتے ٹوٹ بھی جاتے ہیں, حادثے ہو جاتے ہیں, دوستوں سے روٹھ جاتے ہیں. ون ڈے اٹ ایکسپلوڈس.